بے ہوش قبر پر۔ زینب کے پاس دوڑی گئی فضہ ننگے سر۔ زینب نے پوچھا خیر تو ہے؟ بولی پیٹ کر جامہ نبی کا دو تو سنگھا ہوں میں نوحہ گر۔ ہمسائیاں ہیں گرد ہراساں کھڑی ہوئی، بی بی کی اماں جاں ہیں غش میں پڑی ہوئی۔ نانا کا خاص جامہ نواسی نے لا دیا، فضہ نے جا کے بی بی کو غش میں سنگھا دیا۔ خوشبو نے اس کی روح کو ایسا مزہ دیا، جامہ پہ بوسہ فاطمہ نے جا بجا کیا۔ پڑھ کر درود بات سنائی وہ یاس کی، تو بیویاں تڑپنے لگیں آس پاس کی۔ دل کا سخن ہے آہ پکاری وہ بے پدر، یعقوب نے جو سونگھا تھا پیراہن پسر۔ یوسف کے دیکھنے کی توقع تھی کس قدر، میری امید قط ہے بابا سے عمر بھر۔ پوچھوں کہاں تلاش کروں کس دیار میں، یوسف تو میرا سوتا ہے لوگوں مزار میں۔ رونے لگیں یہ کہہ کے وہ خاتون نیک ذات، گھر میں زنان ہاشمیہ لائیں ہاتھوں ہاتھ۔ کافر بھی رحم کھائے جو دیکھے یہ واردات، امت کا اب سلوک سنو فاطمہ کے ساتھ۔ نظروں سے نور چشم نبی کو گرا دیا، دروازہ علی دلی کا دروازہ علی ولی کو گرا دیا۔ آگے نہ سن سکیں گے غلامان فاطمہ، در کے تلے بلند ہے فغان فاطمہ۔ کیا وقت بے کسی ہے میں قربان فاطمہ، رکتی ہے سانسوں ہونٹوں پہ ہے جان فاطمہ۔ محسن جدا تڑپتا ہے پہلو میں دل جدا، ماں مزمحل جدا ہے پسر مزمحل جدا۔ سہمے ہوئے حسین و حسن پاس آتے ہیں، دروازہ ننھے ہاتھوں سے مل کر اٹھاتے ہیں۔ گھبرائیو نہ والدہ یہ کہتے جاتے ہیں، اٹھتا نہیں جو در تو علی کو بلاتے ہیں۔ زہرا پکارتی تھیں وصی رسول کو، اے ابن ام کہاں ہو بچاؤ بطول کو۔ سن کر یہ استغاثہ خاتون دو سرا، یوں دوڑے مرتضیٰ کے گری دوش سے ابا۔ دروازے کو اٹھایا تو اے واہ مصیبتا، پہلو شکستہ لاشِ محسن جدا ملا۔ دریا لہو کے دیدہ حق ہیں سے جو بہ گئے، اللہ رے صبر شکر خدا کر کے رہ گئے۔ اس پر بھی ظالموں نے نہ خوف خدا کیا، سامان قتل نائب خیر الورا کیا۔ انبوہ گرد حضرت مشکل کشا کیا، اچھا علاج پہلو خیر النساء کیا۔ گھر سے کنندہ در خیبر کو لے چلے، چادر گلے میں باندھ کے حیدر کو لے چلے۔ بولا فلک میں بندہ احسا ہوں یا علی، قدرت پکاری تابع فرما ہوں یا علی۔ کی عرض موت نے میں نگہباں ہوں یا علی، دل نے کہا میں صبر کا خواہاں ہوں یا علی۔ بے جا نہیں گلے میں گرہ ریسمان کی، ہوشیار یا علی یہ گھڑی امتحان کی۔ کیا کیا گلا رسن میں گھٹا دم خفا ہوا، پر شکر حق میں بندنا مشکل کشا ہوا۔ غل تھا خدا کا شیر اسیر جفا ہوا، خیر الامم کے مرتے ہی ہے یہ کیا ہوا۔ رسی گلے میں ہے ستم تازہ دیکھنا، ایمان کی کتاب کا شیرازہ دیکھنا۔ پہنچا جو بزم کفر میں وہ دین کا کبریا، دیکھا نبی کی قبر کو اور آیا یہ پڑھا۔ موسیٰ کے آگے ورد جو ہارون نے کیا، نکلا لرز کے پنجائے خورشید برملا۔ اعجاز سے رسول کے روشن جہاں ہوا، یعنی لحد سے دست مبارک عیاں ہوا۔ آئی ندا ارے یہ ہمارا وزیر ہے، حیدر نہیں اسیر پیمبر اسیر ہے۔ تم سب غلام ہو یہ تمہارا امیر ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ دست خدا دستگیر ہے۔ شر کرتے ہو برادر خیر الورا سے تم، کیوں بت پرستو پھر گئے آخر خدا سے تم۔ ہم نے غدیر میں کیا تھا وسیع کسے، کہتی ہے خلق صاحب ناد علی کسے۔ مشکل کے وقت ڈھونڈتے تھے سب نبی کسے، قدرت ہے یہ سوائے علی ولی کسے۔ اول مدد سے خوش دل آدم کو کر دیا، پھر غم سے تم سے جدا غم کو کر دیا۔ کعبے میں پہلے کس نے اذان دی ہے برمحل،
کس بندے کا خدا کے لیے ہے ہر ایک عمل، کس کی عطا کا عقدہ ہوا حل عطا سے حل۔ توریت میں خدا نے انوشنتیا کیا، انجیل میں جو نام لیا ایلیا کیا، تشریح کل کفا کی ہے کیا مرتضی علی، تصریح انما کی ہے کیا مرتضی علی، تفسیر لافتہ کی ہے کیا مرتضی علی، تاثیر ہر دعا کی ہے کیا مرتضی علی۔ گنجینہ علوم خدا داد کون ہے، جبریل سے فرشتے کا استاد کون ہے، سب سن رہے تھے یہ کہ ہوا حشر جا بے جا، دیکھا زنان ہاشمیہ ہیں برہنہ پا، اور سلمہ زوجہ پیغمبر خدا، پہلو سنبھالے فاطمہ کا وا مصیبتا، زہرا خاموش آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، جامع رسول پاک کا منہ پہ دھرے ہوئے، پہنچی قریب حاکم ظالم جو وہ جناب، لہجے میں مصطفیٰ کے کیا اس سے یہ خطاب، آہوش میں کہ صابروں کو اب نہیں ہے تاب، ہاں بال کھولتی ہوں الٹتی ہوں میں نقاب، دنیا تباہ ہوگی میرا گھر تو لٹ گیا، بس میں بہت گلا میرے والی کا گھٹ گیا، کانپی یہ سن کے مسجد پیغمبر خدا، دیواریں سب زمین سے یکا یک ہوئی جدا، تعظیم آہ فاطمہ اٹھ کے کی ادا، کھولا مخالفوں نے گلوے شہ ہدا، گھر کو روانہ سید فاقہ کش ہوئیں، آتے ہی گرد پڑی صفے ماتم پہ غش ہوئیں، قرآن لے کے بیٹیاں دوڑیں برہنہ سر، منہ پہ ورق کی ہوا دی بچشم تر، تب چشم نیم وا سے یہ بولی وہ بے پدر، اے بیٹیوں نہ انس کرو مجھ سے اس قدر، رویت تھی جس پدر سے وہ سر پر نہیں رہا، دیکھو میں گھر میں رہنے بھی پاتی ہوں یا نہیں، کیا کہوں میں دختر خیر الامم کا درد، پہلو کا درد، ہاتھ کا درد اور شکم کا درد، بچوں کی بے کسی کا، علی کے علم کا درد، ہر ایک غصب کا حادثہ، ہر ایک ستم کا درد، دو ماتم اور آہو وہ غربت بطول کی، میں محسن کا چہلم اور سہماہی رسول کی، منہ سے پدر کا نام لیا اور رو دیا، قرآن پڑھ کے ہدیہ کیا اور رو دیا، فرش نبی کی دیکھی دیا اور رو دیا، تکیوں کو سونگھا بوسہ دیا اور رو دیا، صرفہ نہ آہ میں نہ بکا میں نہ بین میں، بے غش ہوئے افاق نہ تھا شور شین میں، آخر وہ پورے گریہ سے عاجز ہوئے عرب، حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب، کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب، یا سیدی تمہاری ریا ہے جاں بے لب، کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے، جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے، ماں باپ نے ہماری بھی دنیا سے کی قضا، ہم تو نہ ایسا روئے نہ بیٹ پیٹے نہ کی عزا، فرمایا مرتضیٰ نے کہ بتلاؤ تو بھلا، تم میں سے کس کا باپ ہوا ہے رسول سا، الزام کوئی دے نہیں سکتا بطول کو، سمجھاتا ہوں میں خیر یتیم رسول کو، باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر، منہ ڈھانپے رو رہی تھی اکیلی، وہ خوش سیر دینے لگے پیام عرب شاہ بحر و بر، گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں نوحہ گر، قابو میں موت ہووے تو مر جاؤں یا علی، بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی، میری طرف سے اہل مدینہ کو دو پیغام، لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت ہے صبح و شام، 2-4 دن تمہارے محلہ میں ہے قیام، رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام، دل جس کا مردہ ہو اسے جینے سے کام کیا، بابا سدھارے مجھ کو مدینے سے کام کیا، رونے میں اختیار نہیں بے پدر ہوں میں، دل کو میرے نہ توڑو کہ خستہ جگر ہوں میں، امیدوار موت کی 8 پہر ہوں میں، گر شام کو بچی تو چراغ سحر ہوں میں، ماتم ہے غیر کا کہ تمہارے رسول کا، پر تم کو ناگوار ہے رونا بطول کا، سب کے نبی کا سوگ ہے کل کے نبی کا غم، یہ بھی نصیب اپنا کہ الزائے پا
پائے ہم، الزام پائے ہم، یہ کیا سمجھ کے منہ سے نکالا کہ روکم، بے رونقی رسول کے ماتم کی ہے ستم، بے جا تمہاری یہ خفگی میں روں کم، کچھ ہو میری تو جی کو لگے ہے میں روں گی۔ حیدر کا اس بیان سے ٹکڑے ہوا جگر، بیت الحسن بنایا بقیہ میں جلد تر، لکھا ہے ہاتھ تھام کے بیٹوں کا ہر سحر، وہاں جا کے رویا کرتی تھی دن بھر وہ بے پدر، ہنگام شام حیدر کرار جاتے تھے، روح نبی کی دے کے قسم ان کو لاتے تھے، ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لافتہ، مطبخ ہے گرم اور دے جو ہے گندھا ہوا، نہلا رہی ہیں بچوں کو مل کے دست و پا، پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا جدا، پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے، اس وقت کچھ بحال تمہارا مزاج ہے، بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال، کل میرے کاروبار میں خود ہوگے تم نڈھال، خدمت کا میری بچوں کے ہوگا کسے خیال، نہلا دھلا دیا کہ پریشان تھے سر کے بال، کرتے بھی دھوئے کوت بھی کل تک کا دے چلی، صحرا نہ دیکھا ایک یہ ارمان لے چلی، صحرا نہ دیکھا ایک یہ ارمان لے چلی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا حجاب زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة الزهراء وأجلى عيوننا ببكاء الزهراء. ثم الصلاة والسلام على أبي الزهراء وعلى بعل الزهراء وعلى أبناء الزهراء وعلى أولاد الزهراء واللعنة الدائمة على أعداء الزهراء من يومنا هذا إلى لقاء يوم الزهراء. وقال إله الزهراء بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ایام اضحیٰ ہیں اور ان ایام اضحیٰ میں ہم لوگ بین الحرمین میں ہیں اور یہ بین الحرمین ہمارے لیے اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے ایک بہت بڑی عطا ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں. یقیناً آپ لوگ ہمارے ساتھ اس بین الحرمین میں امام حسین علیہ السلام کی جانب آپ کے دل مائل ہیں. اور یہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا پروگرام آپ لوگ روکو ٹی وی، جادو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور اسی طریقے سے آپ اسے ایپل ٹی وی کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اہل بیت علیہم السلام کی عزاداری کو عزا سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سانحہ، یہ واقعہ، یہ ظلم جس الفاظ میں کوئی یاد کرے لیکن ہے ظلم، اسے یاد کرنا چاہیے اور اپنے لیے بخشش کی راہ تلاش کرنی چاہیے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے. کائنات کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی ہے ایک بہت بڑی جو کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے مخصوص ہے، وہ یقیناً رسول کی بیٹی ہیں اور یہ واحد بیٹی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے. اور اہل بیت علیہم السلام کے ہاں میں احادیث پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں کیونکہ چاہتا ہوں کہ آج کا دن آپ لوگ شب ہے بی بی کی آخری اور آپ لوگ اہل بیت علیہم السلام کے حضور تھوڑے سے مائل ہو جائیں اسی ذکر کی طرف. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب اس دنیا کے اندر آخری وقت ان کے اوپر آیا ہے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو بہت زیادہ دلاسا دیا ہے. اور یہ ظلم جب شروع ہوا ہے تو اس ظلم کو جنہوں نے کیا تھا چھپانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ ظلم جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کے تحت کبھی بھی نہیں چھپ سکتا، کیونکہ جناب محسن علیہ السلام وہ امام علی علیہ السلام کے تیسرے فرزند ہیں جن کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا تھا. اور یہ وہ بیٹے ہیں جو کہ اس دنیا میں اپنا ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی چل بسے ہیں، جنہیں شہید کر دیا گیا ہے، جن کا ذکر رہتی دنیا تک رہے گا. اور روایات میں ملتا ہے جو شخص اپنے گھر میں بچے کا نام محسن رکھے گا وہ
अल्लाह तबारक व ताला उस घर में बरकत देगा, रहमत देगा और उसके ऊपर खुदावंद मुताल ख़ास करम इनायत फरमाएगा। जिस तरीके से आप जानते हैं कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के ये आखिरी शब है इस दुनिया के अंदर, और ये आखिरी शब बहुत ही सख्त है। और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने आज की शब में चंद काम किए हैं, आज के दिन में कुछ काम किए हैं, आज की शब में कुछ काम किए हैं। दिन में क्या काम किए हैं बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से अपने जिस तरह कहते हैं इबाहत तलब की है। कहा कि या अली, अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो मुझसे दरगुज़र कर लेना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए सैयदा, आप मुझसे दरगुज़र कीजिएगा, मैंने आपके हक़ में कोई कोताही की हो तो। बीबी सैयदा ने आज के दिन में अपने बच्चों के कुर्ते धो दिए हैं, नहला धुला दिया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब घर में आए हैं ना, तो देखा कि खाना तैयार है, खाना पक्का हुआ है, कपड़े धुले हुए हैं, बच्चे साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं, नहाए धोए खड़े हैं। कहा, ए सैयदा, आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहा कि मैंने बाबा को ख्वाब में देखा है कि मैं जल्द उनसे मिलने वाली हूँ। इस बात का सुनना था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर गिरिया तारी हो गया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने गिरिया शुरू किया। बस बीबी ने वसीयतें करना शुरू की हैं। कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपसे चंद वसीयतें करती हूँ। एक ये, दफ़िन्नी फ़िल लैल व कफ़िन्नी फ़िल लैल, ए अली, मुझे रात को गुस्ल देना और रात को ही दफन कर देना। ए अली, मेरे जनाजे के ऊपर वो लोग ना आए जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है। ए अली, मैं वसीयत करती हूँ, मेरे बच्चों पे मेरे बाद शफीक रहना। ए अली, मैं वसीयत करती हूँ, मेरी बेटी ज़ैनब आपसे बहुत शर्माती है, जब भी घर में आना तो मेरी बेटी के सर पर दस्ते शफ़क़त रख देना। बीबी सैयदा वसीयतें कर रही हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर गिरिया तारी है। कहते हैं, ऐ सैयदा, मुझे माफ़ करना कि जब मेरे घर आई थी सही सालिम थी, लेकिन जब रसूल से मुलाकात करना ना, तो रसूल खुदा से मेरा शिकवा ना करना। मैंने कोशिश बहुत की कि घर में किसी चीज़ की कमी ना होने पाए, लेकिन सैयदा, अगर घर में कोई कमी कास्ती नज़र आ गई हो तो दरगुज़र करना। जब तुम घर में आई थी तो सही सालिम थी, रसूल खुदा से जो मिलोगी तो अपने पहलू शिकस्ता का गिला ना करना कि अली दिफा ना कर सके। ए सैयदा, रसूल खुदा से जब मुलाकात करना ना, मेरी कम आएगी का गिला ना करना। सैयदा कहने लगी, या अली, गिला तो आपसे मुझे ये है कि आपने कभी मेरे में कोई खामी ही नहीं बयान की। ए अली, मुझ में अगर कोई कमी कास्ती रही हो, मैं आपका हक अदा ना कर सकी हूँ, माफ़ कर देना। आखिर के दिनों में मैं मरीज़ रहती थी। अली अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू जारी हो गए। कहते हैं, सैयदा, तुम बीमार थी। लैसा अलल मरीज़ हरज। सैयदा, मैं तुम्हारी खिदमत उस तरीके से नहीं कर सका। रसूल का कफन भी अभी तर ही होगा कि इस कौम ने दरवाजे पे आग लगा दी। रसूल से गिला ना करना कि मैं तुम्हारा दिफा ना कर सका। ऐ सैयदा, मैं तुम्हारे दुख का साथी रहा, लेकिन हक अदा ना कर सका। सैयदा कहती हैं कि अली, आप मेरे साथ हैं हमेशा। फिर सैयदा पर गिरिया तारी हुआ। अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं, ऐ सैयदा, आप क्यों रो रही हैं? कोई मुझसे कोताही हुई, याद आ गई? कहती हैं, या अली, अल्लाह गवाह है, आपसे बढ़कर मैंने कोई हक अदा करने वाला नहीं देखा, लेकिन रोती इस बात पर हूँ। या अली, मैं जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद आपका कोई हमदर्द नहीं बचेगा। या अली, मैं तो जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद आपका हमदर्द कोई नहीं बचेगा। अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ सैयदा, आप हमदर्द की बात करती हो,
آپ ہمدرد کی بات کرتی ہو، میں سلام کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا ہے مجھے۔ اس بات کا سننا تھا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پر رقت طاری ہو گئی، کہتی ہیں علی مجھے معاف کرنا۔ امیر المومنین علیہ السلام اسی حالت میں مسجد میں چلے گئے ہیں، مسجد میں پہنچے ہیں، مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، بچے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بچوں کو کیا ہوا؟ ماں نے کہا ہے کہ جاؤ نانا کی قبر پر جا کر دعا کرو میرے لیے۔ بچے نانا کی قبر پر گئے ہیں، کہا اماں ہماری بیمار ہیں، نانا ہماری اماں کے لیے دعا کیجئے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ قبر میں زلزلہ سا آیا، لرز اٹھی قبر، اندر سے آواز آئی، اے بچوں، اے حسن و حسین گھر لوٹو، گھر لوٹو کہ تمہاری ماں دنیا سے جا چکی ہیں۔ امام حسن و امام حسین دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، بی بی فضہ نے کہا آؤ کھانا کھا لو۔ امام حسن و امام حسین کہتے ہیں اے فضہ تم آج تک ہمیں نہیں سمجھ سکی کیا ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ کہا کہ تمہاری ماں نے کہا تھا کہ کھانا کھلا دینا، اس لیے کہا ہے۔ دوڑتے ہوئے گئے، کیا دیکھتے ہیں ماں کے چہرے کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے اور ماں کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ مولا حسن پہلے پکارتے ہیں اماں اماں اٹھئے، کوئی آواز کوئی جنبش نہ ہوئی۔ مولا حسن پکارے لیکن مولا حسین پکارے، کوئی آواز نہ آئی۔ زور زور سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ ادھر مولا علی نے مسجد کے اندر آواز سنی، مولا علی نے جو آواز سنی روتے ہوئے گھر آئے۔ کیا خبر ہے کہ زہرا اس جہان سے سدھار گئی ہے، زہرا چلی گئی ہے۔ گھر میں آہو فغاں ہوا، گریا و بکا ہوا کہ زہرا چلی گئی ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا کہ آب آمادہ کیا جائے، کافور آمادہ کیا جائے، سیدہ کو غسل کی تیاری کی جا رہی ہے۔ امیر المومنین سیدہ کو غسل دے رہے ہیں۔ غسل دیتے دیتے وہ خیبر کشا جو کبھی بھی نہیں روئے تھے، ایک مرتبہ بلند آواز سے گریہ کیا کہ ڈر تھا کہ محلے میں آواز چلی گئی ہوگی۔ معلوم کیا گیا کیا ہوا، پتہ چلا کہ امیر المومنین نے غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ دیکھا سیدہ وہ ہاتھ جو پہلو سے نہیں ہٹایا کرتی تھی، آج دیکھنے کا جو موقع ملا، پتہ چلا وہاں پہ سیدہ کے نیلے داغ پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں سیدہ تم اتنی اذیت میں تھی، تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا، تمہاری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ایک مرتبہ فضہ دوڑی آئی، کہا مولا صبر کیجئے۔ امیر المومنین نے رونا تمام کیا، سیدہ کا غسل پورا ہوا، کفن دیا گیا، سیدہ کو پالکی پر لٹایا گیا، چارپائی پر لٹایا گیا، کہا کہ ہلمو الی امکم، آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ہر کوئی آیا، ماں کے پاس آ گیا، لیکن ایک بچہ ہے ماں کے پاس نہیں آ رہا۔ کون ہے وہ؟ مولا حسین ہے۔ مولا حسین نہیں آ رہے۔ کہا اماں جب بھی آتا تھا ہاتھ بڑھایا کرتی تھی، آج اگر آپ نے ہاتھ نہ بڑھائے تو نہیں آؤں گا، ایک شرط پہ ہاتھ بڑھائیں گی تو آؤں گا۔ سب نے کہا بیٹا ماں کے پاس آ جاؤ، لیکن مولا حسین نہیں آتے۔ آواز آئی سیدہ کی، کہتی ہیں بیٹا میں ہاتھ بڑھا دوں گی، لیکن جب کربلا میں آؤں تمہیں بھی ہاتھ بڑھانے پڑیں گے۔ آواز آئی، ہاتھ اٹھے، مولا حسین آگے بڑھے، جا کے سیدہ کو گلے میں لگا لیا۔ ماں نے بیٹے کو گلوں میں باہوں میں لپیٹ لیا۔ آسمان سے جبرائیل کی آواز آئی، یا علی حسین کو سیدہ سے جدا کیجئے، قریب ہے کہ فلک گر پڑے گا، عرش گر پڑے گا۔ مولا حسین کو جدا کر لیا گیا۔ میں کہتا ہوں مولا علی آگے بڑھے، محبت سے جدا کیا۔ آؤ مولا حسین، آؤ مولا علی، کربلا میں آؤ۔ ایک بچی باپ
کو لپٹ کے رونا چاہتی ہے، لیکن اشکیا نے رونے سے منع تو کیا کرنا تھا، روتے روتے بچی کو ایسا تماچا مارا، بچی روتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔